السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وارث خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جس کیس میں جیل کے اندر ہیں، اس کی اپیل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جا رہی ہے۔ عمران خان اپنی رہائی کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں، لیکن ان کے وکیل کل کافی پر امید نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایکس اکاؤنٹ، عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، اس کے حوالے سے حکومت ایک کارروائی کی تیاری کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں بات کریں گے گندم کے حوالے سے۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار کے حوالے سے حکومت کافی پریشان نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں غربت کے اشاریوں میں پاکستان بھارت کو کافی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ کل اہل خانہ نے ملاقات کی عمران خان سے جیل کے اندر، جیل سے باہر آ کر ان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کی۔ گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے مطابق ان کو کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیل ٹرائل کے اندر ایک گواہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، یہ سزائیں اور فیصلے پہلے لکھے جا چکے ہیں، بار بار ہمارے کیسز کو ملتوی کیا جاتا ہے، اور مشکل سے القادر ٹرسٹ کیس کی تاریخ دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی فوراً ضمانت ہونی چاہیے۔ اسکرپٹ یہ ہے کہ پہلے توشہ خانہ کیس میں سزا دی جائے گی، پھر القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت دی جائے گی۔ آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ یہ اس کیس کے حوالے سے اپیل جنوری 2025 میں دائر کی گئی تھی، یعنی 8 سے 9 ماہ بعد اس کیس کو فکس کیا گیا ہے سماعت کے لیے۔ اسی کیس کے اندر عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ باقی جتنے کیسز ہیں، یا تو ان کیسز کے اندر عمران خان بری ہو چکے ہیں یا وہ ضمانت پہ ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق اس کیس کا فیصلہ آج ہر صورت میں آ جائے گا، عدالت کے لیے تاریخ دینا ممکن نہیں ہے، اور اس کیس کا فیصلہ ضمانت کی صورت میں ہی آنا ہے، اور اس کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں۔ لیکن عمران خان کو ایسا نہیں لگتا۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کو ایک کیس کے اندر ضمانت مل بھی گئی تو ان کو دوسرے کیس میں جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ان کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس حوالے سے آپ رانا ثناءاللہ کا ایک بیان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق، رانا ثناءاللہ کے مطابق، انہوں نے کل ایک ٹی وی کے اوپر یہ بات کہی کہ جو تحریک انصاف ہے وہ فساد کے اوپر یقین رکھتی ہے، جو عمران خان ہے وہ فساد کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی تب تک جیل کے اندر رہیں گے جب تک وہ انارکی پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں، وہ اس چیز کی یقین دہانی کرا دیں کہ وہ باہر آ جائیں گے تو وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، تو پھر حکومت کو ان کی ضمانت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بیٹھ کر اس حکومت کو چلنے دیں اور وہ انتظار کریں اپنی باری کا، تو پھر حکومت کو ان کی ضمانت پر یا ان کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ میں انہوں نے ایک اور چیز کہی جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج کل حکومت عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اس کے اوپر بھی رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اکاؤنٹ، عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو مواد چھپتا ہے وہ ملک دشمن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے۔ حکومت کافی طریقوں سے کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے یا اس کے اوپر امر درآمد کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں دو بار ایف آئی اے کی ٹیم جیل کے اندر گئی ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے پوچھ گچھ کی عمران خان سے، لیکن وہاں پہ ان کی دال نہیں گلی۔ تو اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کے ذریعے ایک درخواست دائر کرائی گئی ہے۔ اس درخواست کے مطابق جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پر جو پوسٹیں شائع کی جاتی ہیں وہ انتشار پھیلانے کا سبب بنتی ہیں، تو جو مذکورہ پوسٹیں ہیں ان کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ جو پوسٹس کی جاتی ہیں ایکس سے، ان کو آگے پھیلانا، مطلب ان کو ری پوسٹ کرنا، اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ اب حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے کہ اگر چلیں ہم اس کے اکاؤنٹ کو بند نہیں کرا سکے، اس کو پاکستان میں نہیں لے کے آ سکے، اس کے جو کنٹرول تھا اس کو پاکستان میں نہیں لے کے آ سکے، اور ایکس جو ویب سائٹ ہے یا جو ادارہ ہے اس سے اس کو بند کرانا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے اب یہ طریقہ نکالا ہے کہ اس کو ری پوسٹ نہ کوئی کر سکے، اس کو آگے پھیلا نہ سکے، تو اس عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے ہائی کورٹ سے۔ پھر اس کو جو ری پوسٹ کرے گا تو وہ الٹیمیٹلی یا آٹومیٹکلی قانون کے دائرے میں آ جائے گا، تو لوگ ڈر سے اس کو ری پوسٹ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پھیلے گا نہیں۔ اس وقت یہ والا منصوبہ ہے عمران خان کے ایکس پیغام کو روکنے کا۔ یہ تو بات تھی عدالت کی اور سیاست کی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے خوراک کی۔ پاکستان کی سب سے اہم خوراک گندم کی پیداوار اس وقت کئی چیلنجز کا اس کو سامنا ہے۔
حکومت گندم کی پیداوار میں متوقع کمی، اس کے بعد درآمدی دباؤ کی وجہ سے کافی پریشان نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کے لیے IMF سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں جتنے معاشی فیصلے ہیں وہ IMF کی منظوری کے بعد ہی کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے یہی فیصلہ IMF کے کہنے کے اوپر جو امدادی قیمت تھی گندم کی اس کو واپس لیا گیا تھا، حکومت نے خریداری ختم کر دی تھی۔ اب دوبارہ حکومت IMF کے پاس جا رہی ہے کہ یہ والا فیصلہ واپس لیا جائے اور حکومت کو خریداری کرنے کی اجازت دی جائے اور ایک قیمت مقرر کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر کے مطابق حکومتی کنٹرول کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اب حکومت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نئی گندم پالیسی لا رہی ہے، مطلب اب حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اب اگر اگلے سال گندم کاشت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا۔ حکومتی پریشانی کے پیچھے محرکات کیا ہیں، ان کو جاننے کے لیے ہمیں 3 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سال 2023-24 کے اندر پاکستان میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اور یہ پیداوار 31.8 میٹرک ملین ٹن تک پہنچ گئی۔ اس سیزن کے لیے حکومت نے جو ریٹ مقرر کیا تھا وہ 3900 روپے فی ون مقرر کیا تھا، لیکن اسی سال IMF کے دباؤ کے اوپر حکومت نے خریداری ختم کر دی، جس کی وجہ سے جو مارکیٹ تھی وہ بیٹھ گئی اور جو ریٹ تھا وہ 3000 کی سطح سے بھی کم آ گیا فی من، اس سے بھی وہ کم چلا گیا، 3000 سے بھی کم چلا گیا۔ سال 2024-25 میں کسانوں نے پچھلے سال دیکھ کے تقریباً 7% جو کاشت تھی گندم کی وہ کم کر دی۔ گندم کی کاشت کم ہونے کی وجہ سے، موسمی حالات کے کم ہونے کی وجہ سے جو پیداوار تھی وہ تقریباً 10% کم ہو گئی۔ 10% کمی کے بعد مطلب 29 لاکھ ٹن جو تھی وہ کم ہو گئی۔ اس کمی کے بعد جو پچھلے سال کی نسبت اس سال جو گندم کی پیداوار تھی وہ 28.9 ملین میٹرک ٹن تک رہ گئی۔ اچھا، حکومت کے پاس پچھلا سٹاک موجود تھا، وہ انہوں نے گزارا تو کر لیا، مطلب ایڈ ہاک جو ہماری پالیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے ابھی تک تو حکومت نے یہ گزارا کر لیا کہ چلیں گندم کی جو کمی کا سامنا ملک کو نہیں کرنا پڑا، کیونکہ پچھلے سٹاک کی وجہ سے وہ چیزیں پوری ہوتی رہیں۔ اچھا، لیکن جو ریٹ تھا، کیونکہ سٹاک موجود تھا، گندم وافر تھی، تو جو ریٹ تھا وہ 3000 سے بھی کم ہو کر 2000 پہ آ گیا۔ اچھا، لیکن اب گزشتہ 3 سالوں کے نسبت جو اب انپورٹس ہیں گندم کے لیے ان کی قیمتیں دیکھیں وہ تقریباً 2 گنا بڑھ گئی ہیں۔ کھاد دیکھ لیں، ادویات دیکھ لیں، ڈیزل، بجلی، مزدوری جو ہے ان کی قیمتیں 3 سال کی نسبت اب 2 گنا بڑھ گئی ہیں، لیکن جو قیمت ہے وہ 3900 پہ 2000 پہ آ گئی ہے۔ گندم اب کسان کے لیے منافع بخش فصل نہیں رہی، ان قیمتوں کے حساب سے اب منافع بخش فصل نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان کرنے والی فصل کے طور پہ اب اس کو کسان دیکھتا ہے۔ اچھا، اگر اقدامات اس حوالے سے اگر اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، حکومت اقدامات نہیں کرتی، تو اس سال جو گندم کا رقبہ ہے، پچھلی دفعہ تو وہ صرف 7% کم ہوا ہے، اس دفعہ شاید اس سے کہیں زیادہ وہ رقبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ حکومت ابھی تک 28 ملین میٹرک ٹن کی اندازہ لگا رہی ہے کہ اگلے سال اتنی پیداوار ہونی ہے، لیکن اگر یہی حالات رہے تو اتنی پیداوار ہونا ممکن نہیں رہے گا، یہ کافی کم ہو جائے گا، 24-25 ملین میٹرک ٹن تک یہ پیداوار بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو ابھی بلکہ موجود ہے سیلاب پاکستان کے اندر، پانی ابھی تک اب کئی علاقوں میں موجود ہے، اس کی وجہ سے بھی گندم کا جو رقبہ ہے وہ کافی کم ہونا ہے، کیونکہ ابھی زمینیں جو ہیں وہ آنی بن ہو چکی ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو لیول کرنا ہے، تو تب جا کے وہاں پہ گندم کی کاشت ہونی ہے۔ تو اس وقت کسان کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہیں، جو جانور تھے وہ بھی مر گیا تھا، جو جمع پونجی ابھی اس نے گھر بنانے ہیں، چیزیں کرنی ہیں، تو اس کے پاس گندم کے لیے ویسے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا رقبہ اور زیادہ کم ہوگا۔ اس سال تو یوکرائن سے درآمد شدہ گندم اور گزشتہ جو سٹاک تھا وہ موجود تھا، اس لیے معاملات کو سنبھال لیا گیا ہے، لیکن اگر اس بار گندم کی کاشت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لازمی بات ہے پیداوار بھی کم ہو جائے گی، تو حکومت کے لیے بڑی بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے حکومت میں سے کچھ لوگ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن کیا اب صرف حکومتی خریداری کے اعلان سے گندم کی جو کاشت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ اچھا، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس قدم کی IMF اجازت دے گا تو تب حکومت ریٹ مقرر کرے گی نا، اور اگر IMF اجازت دے بھی دے تو کسان دوبارہ گندم کاشت کرنے کی طرف مائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کہ اجازت مل بھی جاتی ہے، ریٹ اناؤنس ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی کسان کو مائل کرنا کو آسان کام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسان کا اعتماد توڑا گیا ہے، اس کو ایک ریٹ دیا گیا، لیکن جب گندم کی پیداوار ہوئی تو اس کو لیا ہی نہیں گیا،
اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس سے گندم خریدی نہیں گئی، تو اس لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی حکومت اور کسان کے درمیان موجود ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو گندم کی انپورٹس ہیں ان کی قیمت 2 گنا ہو گئی ہے ماضی کی نسبت، 3 سالوں کی نسبت۔ تو 3 سال قبل جو فی من قیمت تھی 3900 روپیہ، تو جو اب کے ریٹس ہیں، جو انپورٹس کے ریٹ ہیں، اس حساب سے تو پھر آپ کو 5 سے 6 ہزار روپیہ گندم کی قیمت رکھنی پڑے گی فی من، تو تب یہ کسان کے لیے منافع بخش بنے گی نا۔ تو اگر یہ آپ اتنا ریٹ رکھیں گے تو لازمی بات ہے قیمت، آٹے کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، روٹی کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ ملک میں گندم کی سالانہ طلب 32 ملین میٹرک ٹن ہے۔ اس سال جو حکومت کا اندازہ ہے وہ 28 ملین میٹرک ٹن ہے۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر کے مطابق اگر پیداوار میں 6% کمی آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں 1.5 ارب ڈالر، 1.5 ارب ڈالر کی گندم برآمد کرنی پڑے گی، لیکن جو نظر آ رہا ہے تو وہ 6% سے کہیں زیادہ کمی کا خدشہ ہے۔ تو اگر اتنی کمی آئے گی تو لازمی بات ہے جو پاکستان کا درآمدی بل ہے اس کے اوپر دباؤ آئے گا، پاکستان کے پاس پہلے ہی ڈالر کم ہے، تو یہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ اس کے 3 منظرنامے، جو ممکنہ 3 منظرنامے ہیں۔ اس میں پہلا منظرنامہ تو یہ ہے کہ حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے، بہترین انتظامات کرے، حکومت جو فوری طور کے اوپر امداد دے کسانوں کو جو سیلاب زدہ ہیں، باقی قرضے اور اس طرح کی چیزیں دے، ساتھ میں سستی کھادوں کی فراہمی کو یقینی بنائے، آبپاشی کے حوالے سے جو پانی ہے، اس دفعہ ڈیموں میں تو پانی کافی ہے، نہروں کا جو فلو ہے اس کو یقینی بنائے، اور ساتھ میں جو لاگت ہے اور جو سرکاری خریداری ہے وہ اچھی قیمت کے اوپر کرے۔ تو اس سے تو یہ والا جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے، اور جو پاکستان کی جو امپورٹ کے اوپر جو بل کے اوپر جو دباؤ آنا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا ایک ممکنہ منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ پیداوار کم ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کم نہیں ہوتی، تو مختصر جو مدتی درآمدات ہیں وہ بڑھیں۔ اس چیز سے اگر تھوڑی کم ہوتی ہے 6% یا 8%، اتنی فیصد کم ہوتی ہے گندم کی پیداوار، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت درآمد کر کے 1-2 ارب ڈالر کی برآمد کر کے جو قیمتیں ہیں ان کو اوپر جانے سے روک سکتی ہے حکومت، وقتی طور پہ مطلب جو اڈھاک اقدامات ہیں ان کے ذریعے وقتی طور پہ اس بحران کو روک سکتی ہے حکومت۔ اچھا، اس کا ایک تیسرا منظرنامہ جو سب سے بدترین منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور مسلسل 1-2-3 سال اور یہ کم ہوتی رہتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو درآمدی بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس سے لازمی بات ہے جب آپ باہر سے منگائیں گے وہ یہاں پہ آ کے مہنگی ہوگی گندم، تو آپ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، روپے کے اوپر دباؤ بڑھے گا، روپے کی قدر کم ہوگی۔ اس چیز سے جب درآمدی بل بڑھے گا تو لازمی بات ہے روپے کے اوپر بھی اس کا دباؤ آئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے افراط ضرب زیادہ ہوگا، غذائی جو عدم تحفظ ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ میں جو غربت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ کل غربت کے حوالے سے عالمی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں کے اندر جو غربت کی شرح ہے وہ 7% بڑھ کر 25.3% ہو گئی ہے، 7% غربت بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ بھارت کو غربت میں بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے اندر 1.75 کروڑ افراد غربت کے اندر چلے گئے ہیں، 3 سالوں کے اندر 1.75 کروڑ، 25 کروڑ میں سے 6 کروڑ آبادی اب غربت کی لائن کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورٹی ریٹ کا تناسب ہے پاکستان میں وہ 45% کے ساتھ خطے میں سب سے زیادہ ہے غربت۔ ان اشاریوں میں بھارت کا جو اشاریہ ہے وہ 24% ہے، یعنی پاکستان کے حساب سے تناسب سے بھارت میں اس وقت غربت کم ہو گئی ہے، پاکستان میں یہ 45% ہے۔ 4.12 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 900 روپے سے بھی کم کماتے ہیں۔ اب اگر گندم کی قیمت زیادہ ہو گئی تو یہ بیچارے 900 میں کس طرح اپنا گزارا کریں گے، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اچھا، تو جب گندم کی قیمتیں بڑھیں گی تو عمومی افراط زر میں بھی اضافہ ہوگا، اور روزانہ پہ جو اجرت والے لوگ ہیں، یہ جو 4.12 کروڑ پاکستانی ہیں، تو یہ سب گھرانے متاثر ہوں گے۔ ساتھ میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس میں پاکستان کا نمبر 10واں ہے۔ پاکستان میں سیلاب اور یہ خشک سالی، اس کی وجہ سے بھی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ تو یہ جب سب چیزیں ملیں گی تو لازمی بات ہے اس سے مزید غربت بڑھے گی، جو سیاسی سماجی کشیدگی ہے، بے چینی ہے اور جو تنوع ہے وہ بڑھے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کے لیے کسی بھی طور پہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمیں جو ہمارے حکومت ہے، جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اور غذائی سیکیورٹی جو ہے اور غربت ہے اس کے حوالے سے ان کو اب سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، نہیں تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تو اگر اس چیز کو نہ کنٹرول کیا گیا